سیدہ طاہرہ محدثہ زکیہ فاضلہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے. ان کی ذات بہت بابرکت ہے. اور کائنات کے اندر دیکھیں بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں. کچھ ساکت نشانیاں ہیں، کچھ متحرک نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے. حیوانات، جمادات دیکھیے اللہ کی نشانی ہے. حیوانات اس سے بڑی نشانی ہے. حیوانات سے بڑی نشانی جمادات سے بڑی نشانی حیوانات. حیوانات سے بڑی نشانی انسان. انسان سے بڑی نشانی جو اس میں پڑھا لکھا ہے وہ اس سے بڑی نشانی ہے. جو علامہ ہے وہ اس سے بڑی نشانی ہے. جو آیت اللہ ہے وہ اس سے بڑی نشانی ہے. جو ڈاکٹر انجینئر وہ اس سے بڑی نشانی ہے. خود اس انسانوں میں کوئی صاحب منصب اللہ کی طرف سے بن کے آیا ہے وہ اس سے بڑی نشانی ہے. اور رسول خدا کی ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں منقول ہے، جیسا کہ آیت موجود ہے، یتلو علیہم، اللہ کی نشانیوں کو پہچانوائیے. میں کہوں گا یا رسول خدا نے آپ نے اللہ کی نشانی کو کب پہچانوایا؟ رسول فرمائیں گے کن نشانیوں کی تم بات کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ زمین اللہ کی نشانی آپ نے کب پہچانوایا؟ یہ آسمان اللہ کی نشانی آپ نے کب پہچانوایا؟ یہ ہوائیں اللہ کی نشانی آپ نے کب پہچانوایا؟ یہ سمندر اللہ کی نشانی. حضور فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پہچانواتا چلوں. یہ تو آدم کا کام ہے کہ زمین کی ماہیت کو سمجھائیں. وہ تو حضرت عیسیٰ کا کام ہے کہ چرکے چہارم کی حقیقت کو سمجھائیں. وہ موسیٰ کا کام ہے کہ وہ سمندر کی موجوں کی حقیقت کو بتائیں. وہ حضرت سلیمان کا کام ہے کہ ہوا کی ماہیت کو اجاگر کرے. میرے سر پہ سیادت انبیاء کا تاج ہے. میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پہچانواتا چلوں. میں کہوں گا یا رسول خدا آپ نے بڑی نشانی کو کب پہچانوایا؟ حضور جواب دیں گے کم نہیں پہچانوایا، کس وقت نہیں پہچانوایا. رسم میں نہیں پہچانوایا، کہ بزم میں نہیں پہچانوایا، کہ سفر میں نہیں پہچانوایا، کہ حضر میں نہیں پہچانوایا، کہ بدر میں نہیں پہچانوایا، کہ احد میں نہیں پہچانوایا، کہ خندق میں نہیں پہچانوایا، کہ علم دے کے نہیں پہچانوایا، کہ مکے میں نہیں پہچانوایا، کہ مدینے میں نہیں پہچانوایا، کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے نہیں پہچانوایا. پہچاننا نہ پہچاننا تمہارا کام تھا، پہچانوانا میرا کام تھا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و منزلت کو کوئی درک نہیں کر سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. ویسے ہی جناب سیدہ قربا آئے مودت ان کی شان میں، سورہ دہر ان کی شان میں، سورہ کوثر ان کی شان میں، سورہ قدر ان کی شان میں. دیکھیں کتنے سورہ. اور انہوں نے یہ بھی لکھا عباس محمود نے کہ جناب مریم کی طہارت کا ایک جگہ اعلان ہے قرآن میں، مگر جناب سیدہ کی طہارت کا 2 جگہ اعلان ہے. وَيُطَهِّرُكُمْ ایک جگہ، تطہیرا دوسری جگہ. یہ جناب سیدہ کی طہارت و عظمت و منزلت. اور دیکھیے ہر مورخ کا اتفاق ہے، مسلسل 9 مہینے نماز فجر کے بعد رسول خدا در سیدہ پہ جاتے تھے، جا کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور آیت تطہیر کی یہ تلاوت کرتے تھے. اور تلاوت کر کے یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسول، آپ کو اللہ نے اس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یرید کا مطلب ارادہ، یرید ارادہ سے بنا ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے وہ آپ کو حق پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ حق ہے. ملائکہ کی آمد ارادہ الہی ہے، انبیاء کی عصمت ارادہ الہی، آدم کی خلقت ارادہ الہی، نوح کا تقوی ارادہ الہی، عیسیٰ کی عبدیت ارادہ الہی، موسیٰ کی کلیمیت ارادہ الہی، اور اہل بیت کی طہارت ارادہ الہی ہے. اب جو بھی ارادہ الہی میں شک کرے گا وہ اللہ کے ارادے میں نہیں شک کر رہا. جو بھی اہل بیت کی طہارت و عصمت و پاکیزگی میں شک کرے وہ اہل بیت کی طہارت و عصمت و طہارت میں نہیں شک کر رہا ہے بلکہ وہ ارادہ الہی میں شک کر رہا ہے. جو بھی ارادہ الہی میں شک کرے گا وہ لاکھ زندگی پر لا الہ الا اللہ کہے، لاکھ زندگی پر محمد رسول اللہ کہے، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. اور جس کے دلوں میں اہل بیت